मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम इन रोज़ों के बाबरकत अयाम को मना रहे हैं तो हम हर जुमे की इबादत में 14 मकाम की इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करने की अलामत माना जाता है, जो हमारे ईमान को तक़वियत देता है। और जब हम 14 मकाम के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवालात हैं हमारे जहन में कि लोग पूछते हैं कि जी 14 मकाम कहाँ से आ गए, बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा, फिर ये कैथलिक वाले कहाँ से लेकर आ गए 14 मकाम। तो इन्हीं सारे सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबको बयान कर सकूं कि हम 14 मकाम की इबादत क्यों करते हैं, कहाँ से ये शुरू हुई और कैसे ये हम तक पहुंची कि हम 14 मकाम की इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो आज जब हम 14 मकाम की इबादत पर गौर व खोज करते हैं तो हमारे लिए जानना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकमा कैथलिक कलीसिया बाइबल मुक़द्दस और जो रवायात हैं, रसूलों की रवायात जो उन्होंने शागिर्दों के ज़रिए हमेशा एक से दूसरे तक पहुंची, हम उनको साथ लेकर चलते हैं। जब हम 14 मकाम की इबादत का ज़िक्र करते हैं तो हमें एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसका आगाज़ माँ मुक़द्दसा मरियम ने किया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब को उठाए हुए कलवरी की तरफ गामज़न था, तब क्या हालात व वाक़यात थे। उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं भेदों पर ध्यान और ज्ञान करने के लिए हम 14 मकाम की इबादत करते हैं। जब हम माँ मुक़द्दसा मरियम की बात करते हैं तो माँ मुक़द्दसा मरियम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रही। एक माँ होने के नाते अपने बेटे को दुखों की हालत में देखना बहुत ही तशवीशनाक था, मगर माँ मुक़द्दसा मरियम खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए हमेशा उन्हीं भेदों पर ध्यान और ज्ञान करती है जो फरिश्ते ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले कहा था, और जिसकी पेशनगोई जो है वो की गई थी कि तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। तो उसी पेशनगोई को जहन में रखते हुए माँ मुक़द्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह को दुखों में देखते हुए आगे बढ़ती है और खुदावंद यीशु मसीह का साथ देती है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के बाद हमसे जुदा हो जाते हैं तो माँ मुक़द्दसा मरियम हमेशा अपने बेटे के दुखों की याद में वहाँ पर यरूशलेम में जाया करती थी, ताकि हमें एहसास हो कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा था, खुदा का बर्रा बन के हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा कर ले गया, ताकि हमें मुखलिसी दे, हमें निजात दे, और उसी निजात के लिए हम बुलाए जाते हैं। तो इसलिए ये एक रवायत बन गई कि जब भी यहूदियों की ईद फसह करीब आती थी तो यहूदी लोग वो अपनी ईद मनाते थे, मगर जो मसीही थे वो माँ मुक़द्दसा मरियम के साथ, क्योंकि माँ मुक़द्दसा मरियम शागिर्दों के साथ थी, सलीब पर भी खुदावंद यीशु मसीह माँ मुक़द्दसा मरियम को मुक़द्दस यूहन्ना को सौंप देते हैं कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मगर माँ मुक़द्दसा मरियम हमारी माँ बनकर शागिर्दों को सौंपी जाती है कि वो हमारी माँ है। फिर ये एक रवायत बनी कि जब मसीहियों का जुल्म व तशद्दुद के दौर का ख़ात्मा हुआ तो उस वक्त कौंस्तंतीन जो था वो बादशाह था, और उसने जब मसीहियत को कबूल किया और उसको सरकारी मज़हब होने का नाम दिया तो उस वक्त से लेकर मसीहियत ने और ज़्यादा परवान चढ़ना शुरू किया। तो उसकी माँ मुक़द्दसा हेलेना ने फिर यरूशलेम में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, वहाँ पर जो था वो पाक जगहों को संभाला, उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर चर्चेज़ बनाए, ताकि हम जो मसीही हैं वहाँ पर आराम और सुकून के साथ जा सके, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान कर सकें। तो उसी रवायत को जारी और सारी रखते हुए जब सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जो उस वक्त मिस्र और शाम का सुल्तान था, उसने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, तो उस कब्ज़े से यरूशलेम को छुड़ाने के लिए फिर सलीबी जंगों का आगाज़ किया गया। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैरवी में वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने मसीहियों का वहाँ पर जाना बंद कर दिया, और ये 1187 में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। तो ईमानी तौर पर मसीहियों को ठेस पहुँची, उन्होंने यरूशलेम को छुड़ाने के लिए वहाँ पर तगोदो की, मगर उसमें नाकाम रहे।
تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو یہ 14 مقام کی عبادت ہے ہم تصویری جھلکیوں کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے ایمان میں تقویت ہونا بھی باقی ہے۔ تو اس لیے جب 1187 کے بعد مقدس فرانسس آف اسیسی 1219 میں سلطان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد جنگ و جدل ہرگز نہیں ہے، ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم امن و صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری مقدس جگہوں پر جانے کی اجازت دیں تاکہ ہم مسیحی اپنے ایمان میں مضبوط ہو سکیں۔ جو اس وقت کا سلطان تھا اس نے مقدس فرانسس کو یہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی مقدس جگہوں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب انہیں یہ موقع ملا تو مقدس فرانسس آف اسیسی کی پیروی میں مسیحیوں نے وہاں پر جانا شروع کیا، اور اس کے بعد جب اس چیز کی اجازت ملی تو شروع میں سارے مسیحی وہاں پر جاتے تھے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ہر مسیحی کا وہاں پر پہنچنا مشکل تھا، تو اس لیے انہوں نے پھر تصویروں کے ذریعے یا آرٹ کے ذریعے ان چیزوں کا آغاز کیا کہ جو مسیحی وہاں پر نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں یا اپنی جگہوں پر جہاں پر بھی ہیں وہ مسیح کی دکھی زندگی پر دھیان و گیان کر سکیں، تاکہ ہم سب جو مسیحی ہیں مسیح کے دکھوں میں برابر کے شریک ہوں۔ تبھی سے اس چیز کا آغاز ہوا جب مقدس فرانسس آف اسیسی اور فرانسسکن آرڈر نے ان چیزوں کو ترتیب دیا۔ شروع میں 14 مقام جو تھے وہ 14 کے 14 فکس نہیں تھے، مگر کیونکہ یہ پاک کلام اور روایات کے نتیجے میں پروان چڑھی یہ عبادت تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کر سکیں، تو جب ان کو ترتیب دیا گیا، جو کیتھولک چرچ تھا، جو فرانسسکن آرڈر تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر کیسے غور و خوض کر سکتے ہیں، اور جو ہماری روایات ہیں، مقدس روایات، ہمارے بزرگوں کا ایمان جو ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم کس طرح سے آگے دوسروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے 14 مقام جو ہے وہ تخلیق کیے جس میں پاک کلام اور مقدس روایات دونوں کو شامل کیا گیا، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 14 مقام تو بائبل میں سارے کے سارے نہیں ہیں۔ چھٹا مقام کہ ویرونیکا یسوع کا منہ پونچھتی ہے، اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں نہیں ملتا، مگر یہ روایت ہے مقدس نیکودیمس کے حوالے سے۔ جب خداوند یسوع مسیح یائر کی بیٹی کو شفا دینے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو رستے میں اس کو ایک عورت ملتی ہے جس کا 12 برس سے خون جاری تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ اگر وہ خداوند یسوع مسیح کا پلڑا ہی چھو لے گی تو شفا پائے گی، اور یہ وہ عورت تھی جو اس وقت خداوند یسوع مسیح کو ملنے گئی جب کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور ہمیں جو مقدس روایات بتاتی ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جو اس وقت نہیں ڈری جب پورا ہجوم خداوند یسوع مسیح پر گرا پڑتا تھا، تو وہ کہتا ہے کس نے مجھے چھوا؟ تو لوگ کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں، خداوند اتنے لوگ تم پر گرے پڑتے ہیں اور تو پوچھتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا؟ ابھی ہمیں کیا پتا ہے کس نے چھوا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے طاقت نکلی ہے، کسی نہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ تو یہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی اس وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ڈر اور خوف خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وقت سارا ختم ہو گیا۔ جب یہودی اور رومی سپاہیوں کے ڈر سے ساری عوام یسوع مسیح کو دور سے ہی دیکھ رہی تھی، تو یہ عورت دوڑ کے جاتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کو پانی پلاتی ہے اور اس کو منہ پونچھنے کے لیے رومال دیا جاتا ہے، اور تبھی سے خداوند یسوع مسیح کی شبیہ اس رومال پر آتی ہے، اور تب سے ہم خداوند یسوع مسیح کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، اور یہ عورت کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور ہمیں ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو 3 دفعہ گرنا ہے اس کا بھی کوئی اتنا خاصا ذکر نہیں ملتا۔ ہمیں پاک کلام سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گرے، مگر کتنی دفعہ گرے یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، مگر ہماری جو مقدس روایات ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جان اور پہچان سکیں۔ تو اس لیے جب 15ویں اور 16ویں صدی میں جب مڈل ایجز کا دور تھا، جب مسیحیت جو تھی وہ پروان چڑھ رہی تھی، تو مسیحیت کا بہت بول بالا تھا، اس وقت ان 14 مقام کی عبادات کو بہت وسیع پیمانے پر یورپ سے دوسرے ملکوں میں بھی بیچا گیا، تاکہ جو
مسیحی یورپ سے باہر ہیں وہ بھی مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کر سکیں۔ اور پھر پوپ کلیمنٹ 12ویں نے 1731 میں اس کو فکس کیا کہ جو عبادت ہوگی یہ 14 مقام پر محیط ہوگی، جس میں ہم کلام مقدس اور پاک روایات دونوں کو باغور پڑھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے اور خداوند یسوع مسیح کی دکھی زندگی پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور انہی دھیان و گیان کرنے کے نتیجے میں آج ہم 14 مقام کی عبادت مناتے ہیں۔ تو یہ ساری ہسٹری بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ہے، کلام میں تو ایسے لکھا نہیں۔ کلام مقدس میں چاروں کی چاروں اناجیل ہمیں سکھاتی ہیں، جو آخری ابواب ہیں جہاں سے خداوند یسوع مسیح کی جان کنی زیتون کے باغ میں وہاں سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے تک، یہ ساری تفصیلات ہمیں چاروں اناجیل میں ملتی ہیں۔ صرف جو نہیں ملتا وہ ہمیں پاک ماں کیتھولک کلیسیا مقدس روایات کے ذریعے سکھاتی ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں۔ تو جب ہم ان روزوں کے بابرکت ایام میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اس کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو آج ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا ان تمام روایات اور پاک کلام کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ پاک کلام جو ہمیں خدا سے ملتا ہے اور مقدس روایات جو ہمیں شاگردوں سے اور ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں، تاکہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ تو اس لیے ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں پاک ماں کیتھولک کلیسیا سکھاتی ہے کہ ہم پاک کلام کو اور مقدس روایات کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں۔ اور ان روزوں کے ایام میں جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کریں، اس کو اپنے دکھوں سے تشبیہ دیں کہ اس نے دکھ اس لیے سہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ تو آج ہم بھی بلائے جاتے ہیں کہ ان روزوں کے ایام میں ہم اپنی اپنی زندگی پر غور و خوض کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔